صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ آئے گا تو صحیح، کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی جسم انصری کے ساتھ آسمانوں پر موجود ہیں۔ قیامت کے قریب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے خلیفہ اور آپ کے صحابی کی حیثیت سے۔ صحابی کے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ انہوں نے شب معراج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کے عالم میں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری دیکھیے، مثال کے طور پر آپ مسجد شریف میں 200 حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں سے ایک صاحب باہر چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو تعداد 200 رہے گی یا 201 ہو جائے گی؟ بولو یار، سارا دن حساب کرتے ہو، بولتے نہیں ہو جی بھائی۔ 200 حضرات تشریف فرمائے، 200 میں سے ایک باہر اٹھ کے چلا گیا، واپس آیا تو تعداد وہی 200 رہے گی یا 201 ہو جائے گی؟ 200 رہے گی۔ اگر باہر سے کوئی آئے تو پھر تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، حضرات انبیاء کرام کی تعداد ہے 1,40,000۔ تمہارا عمران خان تو کہتا ہے 40,000۔ حضرات انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کہو بیش۔ جب اللہ کے سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری لمحات میں یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اسے قتل کیا ہے، اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہوئے فرمایا فاز فیروز، یعنی فیروز زندہ باد۔ اور دوسرا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مسیلمہ کذاب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے۔ ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان ہمارے والے کہتا ہے، مسیلمہ کذاب کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا ہے۔ ان تمام تر اعمال کے باوجود کہ وہ اذان بھی کہلوا رہا ہے، تکبیر بھی کہلوا رہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں تک نفیر عام کا حکم دیا۔ پورے مدینہ طیبہ کے لوگ نکلو، بدر والے بھی نکلو، احد والے بھی نکلو، خندق والے بھی نکلو، مدینہ طیبہ میں ایک آدمی نہ رہے، سب یمامہ کا رخ کرو۔ عرض کیا گیا خلیفۃ الرسول آپ کیسا حکم عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری لاشوں کو جنگل کے درندے آ کر نوچ لیں، یہ برداشت کر لیں گے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کذاب و دجال کو برداشت۔ تاریخ شاہد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اگر سیدنا علی المرتضیٰ نہ روکتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر خود یمامہ کی طرف رخ کرتے، اور اس ملعون کے خلاف 3 لشکر بھیجے ہیں۔ اس نے اس قبائلی عصبیت کو بھارا، تعصب پیدا کیا۔ جناب قریش میں نبی ہو سکتا ہے تو بنو حنیفہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھتے دیکھتے اس کذاب کے ارد گرد 70,000 جانباز نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں
اتنی مشکل ترین جنگ ہم نے کبھی نہیں لڑی، جتنی مشکل ترین جنگ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑی گئی، اتنی مشکل ترین جنگ کبھی نہیں لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر نے اپنے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں امیر لشکر سے کہ آپ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے قلعے پر چڑھا دیں، اور قلعے کی دیوار پر چڑھانا آپ کا کام ہے، قلعے کا دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے اوپر قدم رکھ کے اسے قلعے کی دیوار پر چڑھایا، اور اس نے چھلانگ لگائی اور تیروں کی بارش میں لڑتے 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 دروازہ کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے صحابہ کرام جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے، اور گھمسان کی جنگ ہوئی، 21,000 مسلمی قتل ہوئے۔ بعض روایت میں 28 کا ذکر آتا ہے، بعض روایت میں 40,000 کا ذکر آتا ہے۔ جس جگہ پر وہ جنگ لڑی گئی اس کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، رحمان کا باغیچہ، لیکن حضرات صحابہ کرام کی اس عظیم الشان قربانی کے بعد وہ حدیقۃ الموت بن گیا۔ 21,000 لاشیں، یہ کم از کم روایت کی بات کر رہا ہوں، اور حضرات صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ کرام نے جام شان کیے۔ میرے محترم دوستو، 70 وہ صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور انہی شہداء میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی حضرت زید بن خطاب بھی شامل ہیں۔ اتنی بڑی قربانی دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، ہو جائیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، برداشت کر لینا، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، گوارہ کر لینا، لیکن محمد عربی، آواز نہیں آ رہی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کذاب و دجال کو برداشت نہیں کرنا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کذابون دجالون میں سے ایک بدترین مدعی نبوت مرزا قادیانی ہے۔ میرے بھائی مولانا راشد مدنی صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے قادیانیت کا دجل و فریب رکھا ہے۔ مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے مولانا فرما رہے تھے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس بدبخت نے لکھا محمد الرسول اللہ والذین ماہو، مجھ پر نازل ہوئی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہتا ہے وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا۔ اس کے بیٹے جس کا حوالہ مولانا دے رہے تھے کلمۃ الفصل کا، اس کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے کلمۃ الفصل لکھی، ایک سوال لکھا، پھر جواب دیا۔ سوال یہ لکھا کہ جب تم قادیانی مرزا غلام کو مستقل نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بات سوچتے ہے نا کہ نبی کے بدلنے سے کلمہ بولو بدل جاتا ہے، نبی کے بدلنے سے کلمہ بدل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت قاری صاحب موجود ہیں، لا الہ الا آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرات انبیاء کرام آتے گئے، کلمے کا دوسرا جز بدلتا گیا، تاکہ جب حضور تشریف لائے تو اب کلمہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال ہوا کہ جب تم محمد الرسول اللہ کے بعد مرزا غلام کو نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے جواب میں کذاب و دجال کے بیٹے نے کہا محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، علیہ باللہ 2 مرتبہ پیدا ہوئے، ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ آپ قادیان میں پیدا ہوئے۔ کہتا ہے مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے محمد کے پاس رہی، جب محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی تو ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا نے آپ کو بتایا قادیانی کلمہ یہی پڑھتے ہیں، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہی کلمہ جب قادیانی پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے مراد کذاب قادیان مرزا غلام محمد ہوتے ہیں۔ بہرحال اس فتنے کے خلاف الحمدللہ امت نے 125 سال جدوجہد کی۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد قادیانی جماعت کا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین پہلے آیا ہے اور استاد محترم شاہ جی سے اجازت لے کر بعد میں آئے، اور آ کر 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بنیادی دستور میں یہ بات لکھ دی گئی کہ مجلس کا سیاسیات کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مجلس الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ سیاسیات کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ یہ نہیں کہ شہباز شریف غلط کام کرے، زرداری صاحب غلط کام کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، جناب فیض عیسیٰ غلط فیصلے دیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں کہ جناب ہم غیر سیاسی ہیں۔ غیر سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تاکہ حضور کی ختم نبوت کا کاز متنازع نہ ہو۔ تمام سیاسی جماعتیں اس کے پلیٹ فارم پر آ کر حضور کو خراج تحسین پیش کریں، اور ایسے ہی بنیادی دستور میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جماعت کا فرقہ واریت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بھائی میرے مولانا بیٹھے ہیں تجمل حسین، آپ جانتے ہیں 18 سال سے یہ آپ کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی بریلوی دیوبندی مسائل میں حصہ نہیں لیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ بولو بھائی، کبھی دیوبندی بریلوی مسائل میں حصہ نہیں لیا، کبھی مقلد غیر مقلد مسائل میں یہ نہیں ٹپکے، کبھی شیعہ سنی مسائل میں اپنے آپ کو نہیں شامل کیا، اس لیے کہ اس پر اور فورم موجود ہے۔ اور ہم مسلک کے اعتبار سے حضرت قاری صاحب جانتے ہیں، ہم لوہے کی لٹ دیوبندی، مسلکن پکے کھرے دیوبندی، لیکن حضور کی عزت و ناموس کے کاز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر نہیں کیا۔ ہم حضور کے خادم کی حیثیت سے، حضور کے چوکیدار کی حیثیت سے مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کے خلاف 3 مرتبہ تحریک چلی ہے۔ 1953 کی تحریک چلتی ہے۔ اس وقت کے ہلاک و خانوں نے، اس وقت کے چنگیزوں نے اس تحریک کو گولی سے دبا دیا، اور اس تحریک میں اس کو دبانے والے جو کردار تھے ان میں ایک سکندر مرزا بھی تھا، جسے پاکستان کی سرزمین نصیب نہیں ہوئی۔ وہ مرا، اس کی ایرانی نژاد بیوی ایران کے شاہ ایران کے قبرستان میں لے کر گئی، وہاں دفن کیا۔ جب خمینی کا انقلاب آیا، جہاں شاہ ایران کے خاندان کی قبریں اکھیڑی گئیں، وہاں اس ننگے وطن، ننگے اسلام بدبخت سکندر مرزا کی قبر بھی اکھیڑی گئی اور اس کی ہڈیاں نکال کر کتوں کے آگے پھینکی گئی۔ اور وہ غلام محمد آج بھی آپ کے کراچی میں اس کی قبر موجود ہے، اور اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ تھڑا بنا ہوا ہے، سایہ بنا ہوا ہے، اور سارا دن کتے آ کر وہاں آرام کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اور جن 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون سے ان کے جسموں کو رنگین کیا گیا، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولو زندہ ہیں کہ نہیں؟ میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میں گجرانوالہ گیا، وہاں 2 دن کا 3 دن کا جو ہے یہ کورس تھا، اور اشتہار چھپا ہوا تھا استاد العلماء حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی۔ حالانکہ حضرت قاضی صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ میں چکرالہ گیا، وہاں اشتہار لگا ہوا تھا، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی۔ میں سمجھا ہمارے قاضی احسان احمد جو کراچی کے ہیں ان کا نام ہے، لیکن آگے دیکھا تو شجابادی لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ قاضی احسان احمد نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ ایک SHO سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک کو قادیانیت کی سنگینی کا احساس دلایا۔ لیاقت علی خان کے سامنے جب مرزا قادیانی کی خرافات رکھیں
اور یہ لکھا کہ یہ مرزا قادیانی اپنی بیٹی کو جو ہے سیدۃ النساء العالمین کہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا قاضی صاحب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ چنانچہ یہ راول پنڈی کے لیاقت باغ میں نواب لیاقت علی خان اعلان کرنے والے تھے ظفر اللہ کی علیحدگی کا، اور گولی مار کر انہیں شہید کر دیا گیا، اور موقع پر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ قاتل ہے، حالانکہ وہ جلسہ سننے کے لیے آیا تھا، اور اس کا چھوٹا سا، اس بچے سے بھی چھوٹا بچہ بھتیجا اس کا ساتھ تھا، اور وہ ایبٹ آباد کا رہنے والا۔ میں نے ایبٹ آباد میں بیان کیا، وہ بھتیجا اب جو ہے وہ 70 سال کے قریب اس کی عمر، وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا بھائی میں اپنے چچا کے ساتھ گیا تھا۔ نواب لیاقت علی خان کا قاتل قادیانی گنزے نامی ظفر اللہ خان قادیانی کا لے پالک، اس نے نواب لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ آپ نواب لیاقت علی خان سے لے کر جناب ذوالفقار علی بھٹو تک اور جناب ضیاء الحق تک آپ اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کے عدالتی قتل ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس، ہماری عدالت عظمیٰ کو 40 سال کے بعد خیال آیا کہ جناب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غلطی سے پھانسی دی۔ 40 سال کے بعد، یعنی آپ ہماری عدالتی نظام کو دیکھیے۔ اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جس آدمی کے وعدہ معاف گواہ ہونے پر سزائے موت سنائی گئی وہ ایف ایس ایف کا چیئرمین مسعود محمود قادیانی تھا۔ ایک آدمی وعدہ معاف گواہ بنا۔ غرض ہے کہ میرے محترم دوستو، الحمدللہ ملت اسلامیہ پاکستان نے 1953 کی تحریک میں عظیم قربانیاں پیش کیں۔ وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی، پھر 1974 کی تحریک چلتی ہے، اور آپ تصور فرمائیں 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ اب مرزا ناصر مائک کے سامنے آتا ہے اور خاموش کھڑا ہے، لوگ حیران ہیں کہ یہ کیوں نہیں بولتا۔ تو اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے ایک ہوائی جہاز آتا ہے، ایک فضائیہ کا جہاز آتا ہے، ڈائمار کا سلام جدہ چلا جاتا ہے۔ ایک اور جہاز آیا اس لیے کہ ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی تھا جو فضائیہ کا سربراہ تھا۔ اب مرزا ناصر اکڑا اور اس نے اپنی جھولی پھیلا کر کہا احمدیو تمہاری محنت کا پھل پک چکا ہے اور پاکستان پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹون کے محتمم اور بانی، ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر، انہوں نے شاہ فیصل شہید کو خطوط لکھے، کرنل قذافی مرحوم کو خط لکھا کہ تمہارے ذوالفقار علی بھٹو سے قریبی تعلقات ہیں، آپ بھٹو صاحب کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ جنرل ٹکا خان اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ فوج حکومت کا تختہ الٹے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا۔ اور ادھر نستر میڈیکل کالج کے طلباء پشاور کے ٹور پر جا رہے، بہت مختصر کرتا ہوں، مختصر کرتے کرتے گھنٹہ نہیں لگا ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ ہاں جی میری آخری بات ہے، آخری بات پر بھی گھنٹہ لینے ہوگا، 2-4 منٹ بعد ختم کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے نستر میڈیکل کالج کے طلباء پشاور کے ٹور پر جا رہے تھے، جب روا ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو قادیانیوں نے احمدیہ زندہ باد کے نعرے لگائے، مرزا غلام احمد کی جے کا ہندوانہ نعرہ لگایا، لٹریچر تقسیم کیا۔ ان نوجوانوں نے قادیانیوں نے کہا احمدیت زندہ باد، انہوں نے کہا قادیانیت مرد آباد، انہوں نے کہا مرزا غلام احمد کی جے، انہوں نے کہا مرزا قادیانی پر لعنت، بے شمار تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا، اور مرزا طاہر احمد جناب ذوالفقار علی بھٹو اور قادیانی جماعت کے درمیان رابطہ تھا۔ مرزا طاہر احمد بھٹو صاحب کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ نستر میڈیکل کے طلباء نے آ کر ہمارے حضور کو ہمارے شہر میں گالیاں دی۔ آگے بھٹو جیسا کھایا انسان، ہوشیار سیاستدان، وہ کہتا ہے میری توجہ، اوے پنجابی ہے، اوے مرزا طاہر تو بالکل پاگل ہے، تیرے کو چند چھوکرے نہیں سنبھالے گئے۔ تو مرزا طاہر یہ سمجھا
کہ بھٹو صاحب کی آشیرواد حاصل ہے۔ واپسی پر ان طلباء کا پروگرام معلوم کیا اور 29 مئی 1974 کو ان طلباء کی پٹائی کی اور 3 گھنٹے تک اوسا چناب ایکسپریس چلتی جو آج کل ہزارہ ایکسپریس ہے، 3 گھنٹے تک طلباء کی پٹائی کی، تحریک چلی اور ہماری مسجد کے محراب و منبر سے اٹھنے والی آواز اسمبلی کے ایوان میں گونجی اور قادیانی جماعت کو، قادیانیوں کو 11 دن تک اور لاہوریوں کو 2 دن تک صفائی کا موقع دیا گیا، ڈیفنس کا موقع دیا گیا۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اور اسے 50 سال گزرے۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ 7 ستمبر 2024 کو اس پر 50 سال گزر رہے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، 1974 میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور حضرت مفتی صاحب نے شراب پر پابندی لگائی تھی۔ آج سرحد میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شرابی، یعنی 40 سال پہلے مولانا مفتی محمود شراب پر جس صوبے میں پابندی لگاتے ہیں، آج بدقسمتی سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ شرابی آدمی ہے، اس کی شرابی بوتلیں پکڑی گئی ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، 1974 کی تاریخ چلتی ہے اور قادیانیوں کو مکمل ڈیفنس کا موقع دیا گیا اور اس پر 50 سال گزر رہے ہیں اور 50 سال کے بعد ہم نے گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو لاہور کے یادگار پاکستان کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ شریک ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں ہاں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ٹرکانے کے لیے نہیں، عزم مصمم کے ساتھ آپ پختہ ارادے کے ساتھ ارادہ فرما دیں کہ ہم اس کانفرنس میں شریک ہوں گے اور پھر کسی وجہ سے بالفرض شریک نہیں ہو سکے تو اب سے لے کر اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بھرپور تمام مسالک کو، تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر ہم پاکستان کے تمام مقتدر اداروں کو یہ پیغام دیں گے کہ جناب بڑی سے بڑی بے دین ماں نے بیٹا نہیں جنا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قوانین کا خاتمہ کر سکے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بولتے نہیں ہو، میں چندہ تھوڑا مانگ رہا ہوں آپ سے، چندہ یہ جانے اور آپ کا کام جانے، چندے کی بات آئی تو آپ کا محک بھی جواب دے گیا۔ تو میرے محترم دوستو، الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 1949 سے لے کر اب تک مسلسل حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہی ہے اور ہم کسی طالع ازما کو، کسی چیف جسٹس کو، کسی عمران خان کو یہ حق نہیں دیں گے کہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ آپ تصور فرمائیں، آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ عمران خان کو جو ایجنڈا دیا گیا، سر فہرست 2 چیزیں تھیں، ختم نبوت کے قوانین کا خاتمہ یا اسے غیر مؤثر کرنا، ناموس رسالت کے قانون کا خاتمہ، اور اس میں وہ ناکام ہوئے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو کہ انہوں نے اس کے خلاف بھرپور جد و جہد کی اور وہ اپنے عزائم میں ناکام و نامراد ہوا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اب یہود و نصارہ نے، اب قادیانیوں نے اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو استعمال کیا۔ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک ضمانت کا کیس پیش ہوتا ہے نا، ضمانت کے کیس میں تو قاتل، یہ قتل کے جو ملزم ہیں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، بات ضمانت کی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ غلط ریمارکس، انہوں نے کہا جناب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کو تبلیغ کی اجازت حاصل ہے، ہم مانتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے صوبہ سندھ میں بہت ساری کثرت کے ساتھ ہندو رہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ہندوؤں کے ساتھ لڑائی لڑی ہے؟ بولیں
بھائی کبھی ہم نے ہندو مسلم کے عنوان سے لڑائی کی ہو؟ بہت سارے سکھ حضرات رہتے ہیں، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی، اور یہودی بھی موجود ہیں اور عیسائی بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مذاہب ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر جو ہے وہ اپنی محدود اپنی برادری کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ لیکن قادیانی وہ خبیث الفطرت گروہ ہے جسے مذہب کہنا مذہب کی توہین ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں کافر کہتا ہے، جو محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہے، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جناب پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیتا ہے، پاکستان کے قانون کو بھی پڑھ لیجیے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 298C، جسے 8ویں ترمیم میں تحفظ حاصل ہے، اس کی روح سے قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی روح سے قادیانی لٹریچر تقسیم بولے نہیں کر سکتے، اس کی روح سے قادیانی مرزا غلام کو نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، غرض ہے کہ اسلامی اصلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے منصب پر فائز انسان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ ہم آئین کی بات، آئین کیا مانتے ہیں؟ آئین میں اقلیتوں کے حقوق میں موجود ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو ہماری لڑائی نہیں ہے، کیا خیال ہے جی؟ وہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ہم کافر ہیں، اقلیت ہیں۔ ہم مرزا غلام محمد کو نبی مانتے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے گھروں میں جو چاہیں کریں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں کافر کہیں، وہ مرزا غلام محمد کو محمد الرسول اللہ کہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہیں، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ کہیں، اور وہ اسلامی شاعر استعمال کریں۔ پاکستان کا مسلمان کتنا گناہ گار کیوں نہ صحیح، وہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات برداشت، آواز نہیں آ رہی، وہ بات برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے عدالت عظمیٰ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو کہ ملک میں تصادم پیدا ہو۔ ملک کی حالات اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ یہاں ہم ہڑتالیں کریں، اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ ہم جو ہے پورے ملک کو بند کر دیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تو قانون کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مصروف عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنائے۔ آمین تو کہہ دیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔